اپنے مخصوص انداز میں الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اصل صدارتی خطبہ تعمیر محترم دا ہے انہوں نے بچے دی طبیعت ناساز ہے وہ ہسپتال ایمرجنسی چہن امید ہے کہ وہ پہنچوے سے بہرحال کیونکہ میں پہلے پہنچ گیا تو مسجد نظر میری ڈیوٹی لگ گئی اس دنیا کا تقریباً یہ رواج ہے ہر عقل مند جیری محنت کریندا ہے خواہ وہ دنیا دی ہوئے یا دین دی ہوئے کیونکہ جوانی ہوتی ہے محنت تو کریندا ہے کماندا ہے مال بنیندا ہے جماعت بنیندا ہے عہدہ حاصل کریندا ہے بالآخر جلے انسان ڈھلدا ہے اس دی سب تو پہلی فکر وڈی فکر یہ ہوندی ہے کہ کتھے میری محنت ضائع نہ ہو جائے جیڑی آیت مبارکہ میں تلاوت کیتی ہے انبیاء علیہ السلام چونکہ دنیا دے اندر دین پھیلاونا نہیں دین دی محنت ہوندی ہے تو جس وقت انہوں دا ہی بڑھاپا آندا ہے انہوں دی فکر یہ ہوندی ہے کہ جیری میں محنت کیتی ہے جیری جماعت تیار کیتی ہے جیرا میں توحید و سنت کا کم کیتا ہے کتے این نہ ہوئے کہ میری وفات تو بعد یہ ختم ہو وجے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ فکر آئی ورنہ حضرت زکریا علیہ السلام دے کوئی کوٹھیاں کوئی نہیں کوئی بلڈنگاں کوئی نہیں کوئی جائیداداں کوئی نہیں انبیاء علیہ السلام کوئی جائیداداں نہیں چھوڑیں دے دنیا نہیں چھوڑیں دے انبیاء علیہ السلام دی جی دنیا ہوتی ہے انہاں تک ہوتی ہے اس کو بعد اگر تھوڑی جی بچ ویندی ہے تو صدقہ ہوتا ہے وراثت نہیں ہوتی حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ فکر لگی کہ میری جی جماعت ہے توحید و سنت کا کام ہے محنت ہے یہ توحید و سنت کا کام جاری رہے تا اللہ کو منگے اور اس ویلے منگے جیری عمر بچہ کو ٹپ گئی ہے 100 سال کے قریب اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے ویلے بیت اللہ بنائے بہت سارے زندگی کا عرصہ گزر چکا ہے اسماعیل علیہ السلام بھی بزرگ ہیں جنہیں بیت اللہ تیار تھے انہوں کو فکر یہ آئی کہ ایسا بیت اللہ تا بنا کے دے ہوں اس کو چلے سی کون تا اللہ سے کو دعا منگیے
علماء دے ورثاء، اولیاء اور اتقیاء دینداراں دے ورثاء انہاں دے شاگرد ہونن. ماشاء اللہ طلباء توحید و سنت ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اس دے اندر اچھے اچھے علماء ہیں، نوجوان ہیں. اللہ ذوالجلال انہاں دی زندگیاں قبول فرماوے. اپنے اساتذہ دی محنت دا ثمر ہیں. اور یہ جڑا شعبہ ہے خاص کر خطابت والا، قراءت والا، کیونکہ میرا تعلق ایک تدریس نال ہے، میرا تعلق ایک مدرسے نال ہے، میں مقرر کوئی نہ. یہ جڑا شعبہ ہے جڑے طلباء کو تیار کیتا وینا پیا تقریر واسطے، بیان واسطے، بہت ہی اچھا شعبہ ہے، بہت ہی اچھا شعبہ ہے. انبیاء علیہ السلام دا مشن توحید و سنت پہنچاؤنا اس دے ذریعے زیادہ آسان ہوندے بنسبت تدریس دے. تدریس ہی اڈا آسان لگتے ہیں، بات ہی کوئی عالم بن بن دے، وہ تو محنت زیادہ ہے، عوام دا فائدہ کوئی نہیں. سارے اکابر کیونکہ اشاعت توحید و سنت دا مشن ہی درس و تدریس ہے، دین پھیلاونا ہے، اشاعت کرنا ہے، بیان کرنے ہیں. تو جے ساتھی علماء کرام، طلباء کرام اس دے اندر دلچسپی رکھ دیں تو انہوں واسطے لازم ہے کہ کچھ چیزاں دی وہ پابندی کریں. لمبا تو نہیں ویسی مختصر لچارے والا نہیں، 2-4 منٹ. اچھا انہوں واسطے لازمی ہے تاکہ انہوں دی تقریر بیان اثر ہوئے اور برکت ہوئے. صرف بیان کرنا اچھا، لچھے دار کرنا، آواز اچھا ہونا، اس دے نال فائدہ نہیں تھا. اگرچہ عوام اکٹھے ہوئیں گے برکت نہیں ہوگی. مقرر اگر اپنے شرائط کی پابندی نہیں کرے گا ان کا فائدہ بہت کم تھا. سب تو پہلے جڑا بندہ تقریر کے شعبے آنا چاہتا ہے وہ کو شوق ہے میں مقرر بنا، بغیر محنت دے تقریر نہ کرے. پہلی شرط. جی راسا کو آ کے فوراً بہ کے میں بیان کر چھوڑے تھا کوئی گال کتوں دی، کوئی گال کتوں دی وغیرہ، یہ مقرر کدے ہی نہیں بن سکتا. بعض اوقات نقصان کا سبب بن دے. اگر کوئی بندہ جمعہ پڑھیں دے کتنے بیان کریں دے، سب تو پہلے ہفتہ ہوئے ڈوڈی والا ہوئے چاہے جنہ جتنا مزاج ہے، جتنی محنت کر سکتے اپنا مضمون تیار کر کے ونجے وہ پریکٹس کرے، یہ بھی شرم نہ کرے. چھوٹے کو سیکھنا پوے سیکھے، وڈے کو سیکھنا پوے سیکھے، انداز سیکھے تاکہ بعد ہی ان کا فائدہ تھی. مقرر واسطے لازمی نہیں، شرط نہیں کہ ان کا آواز اچھا ہوئے، بالکل نہیں. کچھ نہ کچھ فائدہ تھی. بہت سارے جو مقرر ہیں آواز انہوں کا بالکل نہیں ہوتا لیکن اچھا بیان کرے نا، عوام انہوں کی تڑپ رکھیں دی. کیوں؟ انہوں کا عنوان مضمون وہ محنت کی پیا، انہیں اپنے موقف دے اتنے، اپنے بیان دے اتنے محنت کرے. سب تو پہلے عنوان تیار کرے اور بات ان کی پریکٹس کر جائے، پریکٹس ہی بعد ہی کرے. ایک نمبر 2 چونکہ اس کا رابطہ عوام نال ہے. تبلیغ بیان کرنا انبیاء علیہ السلام کا پہلا شعبہ ہے. اللہ نے جو انبیاء علیہ السلام بھیجے عوام کو بیان کرنے واسطے، وہ بلغ رسالات ربی بلغ ما انزل الیک کا یہ تبلیغ بیان ہے. نمبر 2 فرائض کی پابندی کرے. بڑا عالم بن گئے، مشہور تھی گئے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ ان کی برکت چاہ کے کچھ عرصہ چل سی، جے تک اللہ چل سی، بعد اس کا نام و نشان ہی نہ ہو. افراد پیدا تاں تھی بیت اثر تاں تھی خود عامل ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. مقررین ہے جہاں تقریر نہ کیتے کرو جہاں تے آپ عمل نہیں کریں دے.
یہ جو بیان کرنے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں، پہلے عمل کرے، نماز کا بیان ہوئے نماز ہی پڑھی، آج رات تقریر کریں رہی ہے فجر نماز ہی پڑھی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، انبیاء دے جڑے ورثاء ہیں نا، اللہ انہاں کو نائل تاں بنے دے جو پہلے انہاں صاحبزادہ نے شاگردہ نے نماز کو چھوڑا، نماز ہے اس طرح روزہ ہے جڑے فرائض ہیں، اگر اللہ توفیق دی حج ہے یہ لازمی ہے، اعمال دی پابندی لازمی ہے تاں بیان اثر ہو سی۔ نمبر 3، اپنے اکابرین دی عزت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد کچھ لوگ یہ جہاں سن جنہیں پہلے صالحین تے تبرہ کرے سن، وہ گمراہ لوگ ہو سن، جنہاں کو سارے کو قرآن مجید پہنچے، جنہاں کو سارے کو تفسیر پہنچی ہے، جنہاں کو تساں نے ایمان اور عقیدہ سکھا ہے، ہوں تھوڑی تحقیق اس دے خلاف آ گئی ہے، اکبر دے خلاف آ گئی ہے، تاہم تھوڑے کوئی طاقت نہیں کہ تساں اس دے فتویٰ لاؤ۔ بخاری شریف دے اندر آندے غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہیں آن کے خبر تھی مدینہ منورہ کے اندر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وطر ہی کو پڑھ دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمائیں کہ اصل اللہ دے پیغمبر دے پیچھے وطر پڑھیں ڈیٹھے پڑھدا ہویا ترے پڑھ دیں، مدینے والے سارے ترے پڑھ دیں، مکے والے سارے، چونکہ خبر مل گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کی وطر پڑھ دیں، ہوں اصل جہاں ہویا تو کوئی فتویٰ جھاڑ دے گیا کہ گمراہ ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں، حالانکہ وہ معاصر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا انہو مجتہد، انہو مجتہد، یار اس کو چھوڑ، وہ مجتہد ہے تائیوں کو ثواب ملتی۔ سارے اکابر نے صاحب میں بھی تو کم از کم یقین ہے کہ سارے اکابر کہ نص قطعی کے خلاف کوئی عمل نہیں کیتا، وہ ہمیشہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ نص قطعی کا انکار کفر ہے۔ اس واسطے یہ مسائل نہ چھیڑو جے نص قطعی کون وقتی ہاں تھیندا ہے تاں ان دے بعد ان دا فائدہ دیندا نہیں تو یہ مقاصد دینا تقریر مقاصد تے ہوئے، مسئلہ الہ قرآن مجید دا بیان سنت دا بیان اس دے اتے رکھو، انشاءاللہ اگرچہ تھوڑا جو ہوئے جو کچھ ہوئے اللہ برکت سٹے سی، کیونکہ ٹائم جو کچھ ہے اللہ عمل تو سکتا ہے۔